زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی، جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دستخط نہیں کیا ہے، اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اس برپس کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو، اس سے بیہودہ اور بدعنوانی کے الزامات آ جائے، تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس سے حقیقت میں ایسے الزامات لگے ان کے سب میں کڑا ہو۔ پر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے۔ آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے۔ ایک میسج ان کا یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے پیشہ خانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے، بیوی کو 14 سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ رسید اس کے نام، نہ ٹیکس اس کے نام، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے گفٹ کوئی دیا ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا ہے، نہ کہیں اس میں اس کا ذکر تھا، پھر بھی بیوی کو سزا ہوئی۔ فرسٹ ٹائم میں جس کی حکومت کاغذ کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی فیصلے کے خلاف میٹ کا کیس بن رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ انہیپٹنگ ہے۔ جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اگر فری فیئر ٹرائبیونل کے پاس سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا۔ اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے اپنے اوٹ کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں۔ جج صاحب نے قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے۔ جج صاحب نے دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی، اس کی زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائنس ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق جج کی 39 دن ہے، کیونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے، اس میں اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے۔ ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدت کے بعد کی پیریڈ میں 1 جنوری کو دفاع ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا جس طرح رشوت ہوتی ہے، تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے، لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا، تو دعا کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ہے تھے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح کرایا گیا ہو، لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے۔ اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے، ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، جس کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی پارٹی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے۔ This is how it works۔ اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو،
اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ اسٹیشنوں سے نکلو. تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا. دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان کے پریشر ڈالا جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے. جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں. گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے تو ہمیں بھی اجازت دے دی کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا. اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو تو آج بھی عدالت میں 3 بجے ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ. وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں تبھی اس نے کہا کہ سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح یہ وہ ویلڈ ہی ہے اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو بیوی کو رکھا ہے وہ گھر میں ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بیوی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں. اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے سارے شیشے بھی کر دیے اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے. تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہائی کورٹ میں موو کریں گے اور بہت جلد موو کریں گے. تو ہائی کورٹ میں اگر چھٹیاں نہیں ہے تو ان شاء اللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے. نہیں اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ڈیل کی وجہ نہیں، ہماری پہلے سے اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالا میں رکھ لیں، خود انہوں نے کر دیا تھا اور ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جانے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں.